الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اس سے پہلے کہ ہم قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھیں، تھوڑا سا اس سے متعلق جاننا چاہیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو صورتوں کے نام دیے گئے ہیں، جیسے یہ سورہ بقرہ ہے تو یہ نہیں ہے کہ سورہ بقرہ یعنی گائے کو کہتے ہیں، تو گائے سے متعلق اس پہ کوئی بحث نہیں کی گئی ہے، نہ ہی گائے سے متعلق ہی کوئی یعنی اس میں اس کے خصوصیت کے ساتھ کوئی خاص بیان آئے ہیں، بلکہ گائے کا ذکر بھی ہے قرآن مجید میں، اس میں سورہ بقرہ میں، تو اس لیے اس کا نام ایک سورہ بقرہ رکھ دیا۔ اور قرآن مجید میں مضامین اس قدر ہیں کہ مضمون کا نام الگ الگ کر کے نہیں لکھا گیا۔ اس بات کو ہم ذہن نشین رکھیں کہ الگ الگ مضامین کے نام سے نہیں کہ اس کا یہ موضوع ہے، اس کا یہ موضوع، کیونکہ اس قدر ہے کہ ظاہر ہے آپ کس موضوع کو آپ بتائیں گے، تو اس لیے اس میں یہ ہے کہ صرف صورتوں کا نام رکھ دیا گیا۔ بہرحال اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے سورہ بقرہ کیا لکھا ہے؟ مدنیہ۔ ٹھیک ہے، یہ مدینہ شریف میں، مدینہ منورہ میں سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پہنچا رہے تھے، لیکن اب جب مدینہ شریف تشریف لائے تو یہاں پر جو لوگ تھے، جو آپ کے مخاطب تھے، وہ مکے کے جو رہائشی تھے، ان کا جو مذہبی جو ان کا جو ہے رہن سہن تھا، اس اعتبار سے مختلف تھے۔ خود جو ہے یعنی یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی دعوت یعنی جس مرحلے میں داخل ہو رہی تھی، اس کی ضروریات اور تقاضے بھی بالکل نئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اہل مکہ کیا تھے؟ وہ مشرک تھے، بت پرست تھے، وحی، نبوت، قیامت وغیرہ کا کوئی تصور ان کے ذہن میں نہیں تھا۔ قتل و غارت گری کرنا، لوٹ مار کرنا، اس میں فخر بھی محسوس کرتے تھے اور کیا کہ فرحت بھی محسوس کرتے تھے۔ اس لیے مکے میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں انہی عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ کی جو ہے نا ان کی اصلاح کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن مدینہ شریف میں ان کے جو اصل رہائشی تھے وہ تو انصار تھے، لیکن قوت اور اقتدار کسی کے ہاتھ میں تھا؟ وہ اصل میں تھا یہود کے ہاتھ میں۔ اور انصار مذہبی اور ذہنی طور پر یہود سے بہت کیا تھا؟ متاثر تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل کتاب تھے۔ ٹھیک ہے، وحی، رسالت، قیامت، جنت، دوزخ وغیرہ وہ سب وغیرہ پر ان کا کیا تھا؟ ایمان تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ کیا تھے؟ اپنی قومی برتری کے جو ہے نشے میں مست تھے، اس حد تک تھے کہ وہ یہ یعنی گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے علاوہ نبوت جو ہے کسی اور کو بھی عطا کی جا سکتی ہے۔ تو عملی اعتبار سے ان کی پستی کی یہ حالت تھی کہ وہ معمولی سی دنیاوی فائدے کے لیے توریت شریف کی واضح آیتوں کا انکار، بلکہ اس میں کیا کرتے تھے؟ تحریف بھی کر دیتے تھے، اور اس میں کوئی ان کو جھجک، کوئی شرم نہیں آتی تھی۔ تجارت کی منڈیوں پر ان کا کیا تھا؟ قبضہ تھا۔ ٹھیک ہے، مدینہ شریف کی زرخیز جو زمینیں تھیں، جو باغات تھے، اس میں وہ ان کی ملکیت میں آ چکے تھے، اور علم کی جو وہ تھے اس میں بھی انہوں نے انصار کو اس سے کوئی نسبت ہی نہیں تھی۔ آئینی طور پر نہ صحیح، لیکن عملی طور پر یہودی ہی جو تھے انہی کی حکومت تھی۔ تو ایسی حالت یا ایسے حالات میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے اور اسلام کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا شروع فرمائی، تو یہود کیا ہوا؟ وہ تل ملا گئے بیچارے، ان کی حالت غیر ہو گئی، اور انہیں اپنی عظمت و جلال کے جو محلات مسمار ہوتے ہوئے دکھائی دینے لگے، نظر آنے لگے، تو انہوں نے کیا کیا؟ تو وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پہ اتر آئے۔ مختصر یہ کہ یعنی یہ کہیے کہ کہاں ان کی خود فریبی تھی، اور کہاں جو ہے کیا کہتے ہیں ایک نئے دین کو قبول کرنا، ٹھیک ہے، اور ایک نئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول کرنا۔ یہودی کیسے اس پر صبر کر لیتے ہیں؟ اس دین کو قبول کرنے کے لیے ان کے سامنے تو بہت بڑی بڑی رکاوٹیں تھیں، بہت بڑے بڑے اونچے کہنا چاہیے، بلکہ بلند و بالا پہاڑ تھے، اور ایک سے بڑھ کر ایک مشکل اور کٹھن۔
اب قرآن مجید کا کام یہ تھا کہ ان رکاوٹوں کو دور کرے اور جو ان کی فلک بوس یعنی کہنا چاہیے عمارتیں تھیں یا چوٹیاں ان کو پیوند خاک کر دے۔ اس لیے مدینہ طیبہ میں جو پہلی صورت نازل ہوئی اس کے کئی رکوع یہود کی، یہ سمجھیے کہ انہی کے لیے وقف ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک بات یہ کہ دوسری ایک نئی صورتحال تھی مدینہ شریف میں کہ جس سے اسلام کو واسطہ تھا، وہ یہ تھی کہ انصار کی اکثریت کیا تھا کہ وہ اسلام اس نے قبول کر لیا تھا۔ تو ان لوگوں کے اسلام قبول کر لینے کے بعد اور مکے سے مسلمانوں کی ہجرت کے بعد اسلام جو ہے کیا ہوا تھا، متفرق اور منتشر افراد کا مذہب نہیں رہا تھا کہ وہ ان کا دین تھا، بلکہ ایک جماعت اور ایک قوم کا دین بن گیا تھا، اور قوم بھی ایسی جس میں ترقی اور برتری کی بے پناہ کہنا چاہیے کہ صلاحیتیں موجود تھیں، ٹھیک ہے، اور بیدار بھی ہو رہی تھیں۔ تو اب کس چیز کی ضرورت تھی؟ اب اس بات کی ضرورت تھی کہ ایسے مضبوط یعنی خطوط کہنا چاہیے خطوط پر ان کی تنظیم بنا دی جائے کہ یعنی جو کثیر تعداد تھی، کثیر تعداد کو یکجا کر دیا جائے، ٹھیک ہے، یکجان کر دیا جائے، یعنی یہ کہیں کہ کثرت جو ہے وحدت میں ضم ہو جائے، یعنی کثیر تعداد جو تھی وہ کیا ہو جائے، یکجان بن جائے، دو سب یعنی بالکل یعنی ایک جیسے اللہ نے خود مثال دے کے فرمایا نا، یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، ٹھیک ہے، اور وہ آپس میں سب ایک ہو گئے اور جو ہے کفار مشرکین کے لیے سخت ہو گئے، آپس میں مہربان ہو گئے، اور کوئی گوشہ ایسا نہ چھوڑا جائے کہ جس میں بدنظمی اپنا قدم رکھ سکے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کو ضرورت تھی اس بات کی کہ ایسے قانون کی جو کہ مطلب یعنی ان کے یعنی دیوانی کہہ لیں آپ، فوجداری کہہ لیں، کہ اس کا یعنی ایسے اقتصادی نظام کی جو عدل اور انصاف پر جو ہے وہ مبنی ہو، تو معاشی خوشحالی کا ضامن ہو، سیرت و اخلاق کے ایسے یعنی قلوب کہ جس کی ملت کا ہر فرد اپنے یعنی اخلاق کو، اپنے کردار کو ڈھال لے اور اس کی خوبیاں اور نیکیاں یعنی اجتماعی کیا کہنا چاہیے ایک طور طریقہ اختیار کر لیں۔ تو اب اس کو ضرورت تھی اس بات کی کہ ایک ایسے آئین یعنی ایسے آئین کی ضرورت تھی جس پر ان کی کیا کہنا چاہیے عالمگیر کہیں آپ کہ سیاست کی بنیاد رکھی جائے، اور تمام یعنی ان اہم ضروریات کے پیش نظر اس صورت میں کیا ہوا کہ ہمیں اخلاق اور قانون اور آئین اور سیاست اور بیشتر قواعد اور ضوابط جو ہے وہ سکھائے گئے ہیں۔ اور کہنا چاہیے کہ غور طلب ایک چیز اور ہے کہ مکی زندگی میں تو مسلمان کفار کے ظلم و ستم کیا تھا، سہتے تھے، اور حکم ہوتا تھا کہ اصبر فصبر۔ قرآن مجید میں آپ کو یہ آیت جگہ جگہ ملے گی، ٹھیک ہے، مکی زندگی میں اصبر صبر کیجئے، فصبر تو آپ صبر کیجئے، ٹھیک ہے، صبر کا حکم دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کو صبر کا حکم دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو صبر کا حکم فرماتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب مدینہ طیبہ میں یعنی مسلمان اکٹھا ہو گئے تو کفار نے اپنی اجتماعی طاقت سے اسلام کو مٹانے کا پھر اپنا کیا کیا، عزم مصمم کر لیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو کفر سے کیا کرنا چاہا، ٹکر دینے کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی اجازت دے دی، اور انہیں یہ بتایا کہ اپنی بے بسی یعنی اور مخالفت کی قوت و سطوت سے مت گھبراؤ، فتح یاب تو تم ہی لوگ ہوگے، ٹھیک ہے، کیونکہ فتح یاب جو ہے وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت اور اس کی تائید شامل حال ہو، اور وہ تمہارے ساتھ یقیناً ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ہی ساتھ ہے، یہ سمجھ لو گے اللہ تعالیٰ وہ تمہارے ساتھ ہے، اور تم ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے غالب ہوگے، تم ہی انشاءاللہ منصور ہوگے۔ تو ملت اسلامیہ کے لیے یعنی اس یعنی قبلے کا تعین بھی فرما دیا تاکہ ان کی توجہ جو کا جو ظاہری مرکز ہے وہ بھی ایک ہی ہو جائے، اور ان کی عبادتیں یعنی اس میں بھی کوئی کسی قسم کا یعنی انتشار نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ مدینہ شریف میں جو صحابہ کرام تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جو ہے تو اب معاملات بالکل اس کے برعکس تھے جو مکے میں تھے، اب اس کے الٹ ہو گئے تھے، اب تیاری کا حکم دے دیا گیا تھا کہ اب جو ہے آپ بھی مقابلہ کرو اور کھل کر جو ہے نا اسلام کی دعوت دو، کھل کر جو ہے دین اسلام کی تبلیغ کرو، اب نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے نہ کسی سے دبنے کی ضرورت ہے۔
اب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ٹھیک ہے، ان دونوں کو کھینچیں گے، لام کو بھی اور میم کو بھی، ٹھیک ہے، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اچھا، جس کو کہتے ہیں قطع کرنا، نہیں الگ الگ کر کے پڑھنا۔ اچھا، اس کا تھوڑی سی تفسیر پڑھ لیں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب، یہاں ترجمہ کیا ہے وہ بلند رتبہ کتاب ذالکہ کی وجہ سے۔ اچھا، اصل میں ذالکہ جو ہے نا وہ اور دور کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا عام قاعدہ یہی ہے کہ وہ اور دور کے لیے آتا ہے، اور حاذا جو ہے یہ اور قریب کے لیے آتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ قرآن مجید میں ایسی بھی یعنی آیات ہیں کہ جو یعنی وہ کے لیے یہ استعمال ہوا اور یہ کے لیے وہ استعمال ہوا، اس میں کوئی خاص ایسی مطلب بحث کی بات نہیں ہے۔ تو یہ بلند رتبہ کتاب بھی ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، اور بھی دیگر میں نے تراجم دیکھے ہیں، بلکہ ابن کثیر وغیرہ کے بھی اور بھی میں نے ترجمے دیکھے ہیں، بلکہ یہی نہیں، یہ ہمارے پاس رکھی ہے کتاب، یہ ضیاء القرآن، اس میں بھی یہ کتاب کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے۔ چلے ہم یہ اور وہ سے بحث نہیں کرتے، تو وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہدایت ہے للمتقین، ڈر والوں کو، ٹھیک ہے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ڈر والوں کو، جو لوگ ڈرتے ہیں، جو تقوی حاصل کرتے ہیں، تو متقیوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ دیکھیے ہدایت ہے اس میں متقیوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں، ٹھیک ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دیکھیے بالغیب، اب یہاں غیب کی بات آئی، ہم اس تفسیر بعد میں کریں گے، تو آپ بس یہ دیکھ لیجئے، اب ہمارے یہاں جو بتاتے ہیں نا کہ وہ سب کچھ جس کے اوپر ظاہر ہو گیا، اب جو پیدا ہی ہوا ایمان پر تو اس کا ایمان ہی کیا رہا، مطلب پیدا ہوا ایمان پر، معاذ اللہ شاید میں نے کچھ غلط کہہ دیا، یعنی جو کہ کہتے ہیں نا کہ مادر زاد ولی پیدا ہوا، وہ پیٹ کے اندر سے قرآن حفظ کر لیا تھا، تو اب یہ بتائیے کہ ذرا اس تو ایمان لایا ہی نہیں نا، وہ تو کچھ دیکھا ہی نہیں، غیب کیا اس کے لیے تو سارا کچھ یعنی شہادت کے ساتھ وہ ایمان لایا ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے یؤمنون بالغیب، یعنی وہ ایمان لائیں، اور کس پہ ایمان لائیں؟ وہ جو بے دیکھے، یہ غیب کا ترجمہ ہے، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں، کچھ بھی دیکھا نہیں بغیر دیکھے ایمان لائیں، نماز قائم رکھیں، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں سے کیا مراد ہے؟ یعنی خرچ کریں، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں اور وہ خرچ کریں گے، یعنی وہ سب، ینفقون کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، واحد نہیں، یہ ہے جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے۔ اچھا، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ اچھا، اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب، ٹھیک ہے، اے محبوب آپ کہیے یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محذوف ہے اس کے اندر، تو محذوف کیوں ہے کہ چلیں اس کو بعد میں، جو اے محبوب تمہاری طرف اترا، انزل الیک، آپ کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، کاف ضمیر جو ہے نا وہ صرف اور صرف آپ کی طرف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر آپ کے ذریعے سے امت کو یہ کتاب پہنچائی گئی، آپ کی طرف اترا، اور جو آپ سے پہلے، وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے بھی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے نا، پہلے اترا، ٹھیک ہے، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، وہ سب یوقنون، یقین رکھیں، ٹھیک ہے، یقین رکھتے ہیں یا یقین رکھیں گے، یقین رکھتے ہیں یا یقین رکھیں گے، تو یہاں جو ہے یہ دونوں معنی بنتے ہیں، یقین رکھتے ہیں یا یقین رکھیں گے، لیکن یہاں کیا معنی بنے گا؟ گفتگو کے انداز سے یہاں جو بات ہو رہی ہے وہی، وہ یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یقین رکھتے ہیں، یہ جو باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی یعنی رحمت سے وہ اس پر یقین رکھتے ہیں، یہ وہ یقین والے لوگ ہیں۔ ابھی ہم نے رکھی ہے آپ کے سامنے تفسیر ابن کثیر، تو یہ ہے الف لام میم، جو میں نے آپ کو بتایا کہ حروف مقطعات میں سے ہے، کے متعلق بحث۔ حروف مقطعات جو بعض صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کو ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، علی اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہی مروی ہے، اور ایک قول کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے کہ صورتوں کے نام ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آغاز ہیں، کیونکہ ان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورتوں کو شروع فرمایا ہے۔ اچھا، امام مجاہد، یہ وہ ہیں آپ کے کیا کہنا چاہیے،
کہ تابعی صحابی ہیں، تابعی ہیں صحابی کے ساتھ، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ امام مجاہد سے